بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، 24 گھنٹے اہم ہیں، آئندہ کے جو ہیں آنے والے 24 گھنٹے، اور امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، اور یہ اس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ جو مذہبی جماعت کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ملک بھر میں بہت سی اہم شاہراہیں ہیں وہ بند کر دی گئی، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور بعض جگہ پر پتھراؤ کا بھی اور لاٹھی چارج وغیرہ کی اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، کچھ جگہ پر میڈیا رپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ امن و امان خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور کالم نگار تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریاست کا کردار کیا ہے؟ اور دوسری جانب یہ جو احتجاج جاری ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اصل میں یہ بہت نازک صورتحال ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بالکل کچھ غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں بحیثیت ایک ریاست کے، اور ان غلطیوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو امرج کیے ہیں، اب نام لیا جا رہا، سب دے رہے ہیں، تحریک لبیک، یہ کیسے امرج کیے ہیں؟ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ انہی کے دھرنے پر جو فیض آباد میں دیا گیا تھا، اس کے بارے میں جو فیصلہ لکھا تھا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں کئی لوگوں کے خیال میں۔ اور ان کے فیصلے پر اس وقت کے وزیر خارجہ جو تھے، وزیر داخلہ جو تھے چودھری نثار صاحب، وہ بھی بڑے چیبے جبی ہوئے تھے، بہت بولے تھے، اور بھی بہت سے لوگوں کو میرا خیال میں اس کی تکلیف ہوئی ہوگی، تو ہوا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی بنایا گیا۔ لیکن کیا اگر ہم ان باتوں پر غور کر لیتے تو حالات اتنے خراب تو نہ ہوتے؟ آج دوبارہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، جس میں خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا تھا بخار کے بعد، وہ جب واپس آئے تھے، تو اس وقت بھی ان سے کچھ لوگوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ شاید کچھ وعدہ کر دیا تھا کہ فلاں تاریخ تک جو فرانسیسی امبیسڈر کا معاملہ ہے یا تعلقہ ختم کرنے کا معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ پھر ان سے 1 مہینہ مانگا گیا اور یہ کیا گیا وغیرہ، اب تک وہ چل رہا تھا۔ اب وہ 20 تاریخ انہوں نے دے رکھی تھی، انہیں پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا، جو خادم رضوی کے بیٹے ہیں سعد رضوی صاحب، اور اس کے طور پر پورا رد عمل سامنے آیا۔ اور اسٹیٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، شاید ہم اندازہ نہیں کر پائے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم صورتحال کو قابو سے کچھ تھوڑی سی باہر ہوئی ہے۔ پر اسٹیٹ بہرحال اسٹیٹ ہے، اس بات کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا کوئی اٹھے لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے، سڑکیں بند کرے، لوگوں کو آنا جانا جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھتے ہیں، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو بہت سی انکنفرم باتیں ہیں، پولیس کے افسر بھی جو ہیں، شاید لوگ بھی جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے ہیں، بہت زخمی ہوئے ہیں۔ بالکل، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم کہہ نہیں رہے، لیکن اس کو جلد قابو پانا، معاملے کو نپٹنا اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں شاید اس پہ قابو پا لیا جائے گا۔ آج ہمارے ISI کے چیف بھی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی وہ وزیر اعظم سے ملے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہی کہا گیا کہ انٹرنل سیکورٹی کے مسئلے پہ انہوں نے غور کیا ہے، اور وہ انٹرنل سیکورٹی کا مسئلہ یہی ہے۔ تو اس مسئلے کو اب سمجھنا بھی چاہیے۔ ابھی تک رینجرز کو طلب کیا، انہوں نے کہا بیک پہ، یعنی کہ فوج پہ اگر معاملات اللہ نہ کرے گا، یہ تو دیکھیں یہ ساری باتیں تو موجود ہوتی ہیں، اسٹیٹ کی طاقت تو ایسی ہے نا جی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ ملک کی بقا کے لیے، بہتری کے لیے، سلامتی کے لیے کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ ہم اس طرح کی صورتحال پیدا کریں اور اس صورتحال کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالیں، ریاست کو بھی مشکل میں ڈالیں، اور لوگوں کو بھی مشکل میں۔ ہمیں جوائن کیا اس پر گفتگو کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے، جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم فاروق حمید صاحب۔ السلام علیکم سر، ہاؤ یو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ فائن، اللہ کا شکر۔ اب رمضان مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ کیا صورتحال ہے ہماری، یہ جو سڑکوں پہ سب گڑبڑ ہوئی ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا اس صورتحال کو؟ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کا؟ جی صورتحال ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح جواب میں کتنے دنیا کا بڑی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ
क्या आवाज اچھا وہ آواز کا تھوڑا سا ہے شاید کہ وہ جگہ چینج کرتے بریگیڈیئر صاحب کوئی تھوڑا سا ہو جاتا ہے پرابلم میرے خیال آ رہا تھا کوئی اس طرح کا. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ہمارے ساتھ لائن پہ جی بریگیڈیئر صاحب؟ اچھا بریگیڈیئر صاحب لائن پر آ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں جی. الیکٹرانک سسٹم کا ہمارے یہاں یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن لائن پہ ہیں جی ہمارے ساتھ جوائن کر جی لیں بریگیڈیئر صاحب کیا فرما رہے تھے آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا سر ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں بالکل صاف آ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں سر کہ نہایت پریشان کن صورتحال ہے. ہمارے یہ بھائی ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی یہ جو 2 دن سے جو تشدد ہو رہا ہے, لوٹ مار گھراؤ, اور خاص کر پولیس اہلکاروں کے افسر اور جوانوں کو میں دیکھا ہوں جس طرح ان کو پہ تشدد کیا گیا ہے, بلکہ 1-2 کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو یہ یقیناً اچھی صورتحال نہیں ہے. بے شک ہم اپنے بھائیوں کا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے اس صورتحال میں ہونا یہ چاہیے کہ ریاست کے ادارے, گورنمنٹ آف پاکستان, پنجاب گورنمنٹ دیکھیں ان کو چاہیے یہ آگے بڑھے. ہماری جو سول اتھارٹیز ہیں, انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں, یہ ان کی لیڈرشپ کو انگیج کریں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں, بجائے یہ کہ آپ جتنا ان کو اگر ان کو جتنا ان پہ آپ ریاست ان کو طاقت کا استعمال ہوگا تو اتنا پھر وہ بھی جواب ان کی طرف سے بھی جواب آئے گا, تشدد اور بڑھے گا. پاکستان کے عوام آپ کو پتا ہے آلریڈی کورونا سے بہت پریشانی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, اور پھر رمضان جب شروع ہو گیا تو لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں پرامن حالات ہوں پاکستان میں. یہ سیاست بھی تھوڑی بغیر صاحب ضرورت کیا تھی ابھی گرفتاری کی؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی 10 اپریل کو انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا, تو اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ پرو ایکٹیو قدم لیا. لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے, ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی کہ جناب اس وقت ملکی حالات یہ ہیں, کورونا کے حالات ایسے ہیں اور انٹرنیشنل حالات یہ, تو آپ ہمیں کچھ تھوڑا اور ٹائم دیں تاکہ ہمارے کچھ تھوڑی اگر کچھ سفارتکاری میں کوئی مسئلے مسائل ہیں, کوئی مسئلے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے, تو باقی ان کے جذبات کی قدر وہ تو 100% اس میں کوئی شک نہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو اریسٹ نہ بھی کرتے تو میرا خیال ہے بہتر تھا, تاکہ معاملہ دیکھیں نا جیسے اریسٹ ہوئے تو ود ان منٹس وہ سارے لوگ جو ہے ہر شہر میں جو ایسا ان کا نظام ہے سوئچ آن کرنے والا نظام, تو بٹن دبتا ہے اور ایک دم وہ پورے ملک میں جو ہے نا ہر چوک پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی اس میں نے آج تک کبھی کسی پارٹی کا ایسا نظام کبھی ویسے دیکھا نہیں ہے جس کو ایک بٹن آن کریں تو سب باہر ایک بڑے منظم طریقے سے نکل آتے ہیں. پھر بعد میں ظاہر بات ہے حالات تشدد ہو جاتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں, اور پہلے بھی دیکھا گیا کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں عموماً یہ تشدد کی طرف جاتے ہیں جب یہ باہر آ جاتے ہیں, کیونکہ مین جو سڑکیں ہیں ان کو چوک ان کو یہ بلاک کرتے ہیں, لوگوں کی آمد و رفت رک جاتی ہے, ٹرانسپورٹ رک جاتی ہے, ایمبولینس کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو بالکل اگر آپ نے اپنا کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا ہے تو بھائی کوئی کھلے میدان ہے وہ وہاں کرنا ہے, وہاں پہ آپ پروٹیسٹ کریں. لیکن تو یہ ان کی جو حکمت عملی ہے نا جس میں یہ پیرالائز کر دیتے ہیں ملک کو, اس سے لوگوں کو بہت ریاست کو بڑی اس سے پریشانی ہوتی ہے, عوام کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن بات میں پھر کہوں گا ان کے جذبات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ان کے لیڈر کو اگر اریسٹ کیا ان کو ایز اے جسٹر آف گڈ ول ان کو رہا کر دینا چاہیے. رمضان کے طور پہ رمضان میں تو آپ کو پتا ہے رمضان میں تو قیدیوں کو بڑا چھوڑ دیا جاتا ہے, تو یہ اگر ایک مذہبی لیڈر ہے ان کو چھوڑ دیں, اور جو باقی ہے FIR چلتی رہیں گی تاکہ یہ اپنا پرسکون ہو کے لوگ جو ہے یہ بٹن آف کریں گے. جیسے ان کا یہ ریلیز ہو گیا لیڈر, وہ بٹن سوئچ آف کریں گے تو یہ لوگ 1 گھنٹے کے 10 سارے غائب ہو جائیں گے. ہاں یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. ان سے ایسے وعدے کرنے کی ضرورت کیا ہے ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ ہم 3 مہینے میں پارلیمنٹ پہ لے کر آئیں گے, اور اگر وعدہ کر لیا تھا تو پارلیمنٹ پہ بات آ جاتی, کیا حرج تھا, بحث ہو جاتی اس میں, اور اگر پھر نہ ہوتا تو پھر یہی کہا جا سکتا کہ کنسنسس نہیں ہو پایا اس پہ. کیوں نہیں ہم کرتے یہ؟ 1 منٹ میں اپنا یونینیمس قرارداد جو ہے وہ انہوں نے پاس کرنی تھی, اور میرا خیال اس سے پاکستانی قوم جو ہے وہ بھی بہت اپنا مطمئن ہوتی, اور یہ ہمارے بھائی جو ہے یہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لیڈرشپ نے جب اس کو کنڈیم کیا ہے, یہ فرانسیسی گورنمنٹ فرینچ گورنمنٹ کے جو
उन्होंने जिसमें जो उनका हरकत थी जिसमें जाहिर बात है कि कोई उसको माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन करारदाद जो है ये आनी चाहिए थी। अभी भी इनको चाहिए कि पार्लियामेंट के स्पेशल इजलास बुलाए, जो भी है, रमजान भी बेशक, लेकिन ये करारदाद जो है ये पास होनी चाहिए और इनकी लीडर को रिहा कर दें ताकि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। ठीक बात है जी। तो मेरा ख्याल में सूरत तो नाजुक है, इस पर बहुत जरूरत है। हमारे वजीर दाखिला भी एक सरसरी बात कह के चले गए जी, बस कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो है। तो मेरा ख्याल में स्टेट को भी टफ मैयर से ज्यादा कंपैशनेट मैयर लेने चाहिए और समझना चाहिए कि लोगों के जज्बात क्या हैं, लेकिन उसके साथ यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। रेंजर्स को अगर ये बढ़ा लें बेहतर है, सारी चीज पुलिस पर ना छोड़े, रेंजर्स आएंगे तो शायद हालात जो है बेहतर तरीके से हैंडल हो जाएंगे उनके साथ। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत रहनुमाई की जी। ज़्यादा इस वक्त असूली बात ये है, बहुत से चैनल, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं और इसकी तरह तरह की पस मंजर भी बयान कर रहे हैं और किससे बयान कर रहे हैं। आज तक हमने पुलिस को क्यों नहीं इतना स्ट्रॉन्ग किया? जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि रेंजर्स को बुला लेते, उनकी आखिरी बात यही थी कि वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर लेते। पुलिस या इत्मीनान भी है या पुलिस नहीं, दुनिया में ऐसे होता है कि पुलिस के पास एक तो तरबियत कम होती है, फिर उसके पास हथियार भी जरा और दर्जे के होते हैं, और तीसरी बात ये भी है कि वो इस काम के लिए नहीं होती कि वो कोई अगर कोई आर्म स्ट्रगल शुरू हो जाए तो वो उनको फेस कर सके। उनके जो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होती है वो होता ही है कि लाठीचार्ज ज्यादा या इस तरह के मामले पे होता है, लेकिन जब वायलेंट हो जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को आगे बुलाते हैं, जिसे हम रेंजर्स ही कहते हैं। रेंजर्स भी हमारा यही रोल अदा करते हैं और फौज को हम पीछे रखते हैं। इस चीज का एलिमेंट है जो मुज़ाकरात के जरिए बातें होनी चाहिए थी, जो बैठक के जरिए बातें होनी चाहिए, अब वो सड़कों पर निकल आए हैं। ये किसका फाल्ट है, हुकूमत का है या कि ये जो इश्तियाल अंगेज़ी है इस तरह से? हमें सारा देखना चाहिए कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ बहुत शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि हमारी स्टेट के बहुत से इदारे उनके साथ ताउन तो नहीं, उनसे राब्ता रखते हैं, इसलिए भी रखते होंगे उनको काबू में रखा जाए, लेकिन होता तासुर ये पैदा होता है कि स्टेट के ये इदारे उन्हें गोया रन कर रहे हैं। इस किस्म का तासुर MKM के बारे में पैदा हुआ था और आपने देखा कि MKM क्या मुसीबत बनी मुल्क के लिए। फिर उन्हीं इदारों ने उससे काबू किया, सही, और जिस तरह काबू किया वो भी सबके सामने है। सही। इस वक्त इनकी भी यही सूरत हाल है कि इनको काबू करना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, और इस मुश्किल सूरत हाल का हल उन्हीं के पास है जिन्होंने इससे पहले डील किया है। अच्छा, आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात की थी, ठीक है, कि उनका वो फैसला आया तो फिर चौधरी निसार साहब कैसे देखते हैं इसको जुड़े हुए? उनका यानी कि केस भी एक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। फाइज ईसा के मसले पर ही सारी सूरत हाल पैदा हुई थी ना उस वक्त। उन्होंने फैसला फैजाबाद धरने के बारे में बहुत सख्त लिख दिया था, कुछ बातें बहुत कर दी थी, जिसके बारे में स्टेट के इदारे भी गए, हमारे वजीर दाखिला उस पर चौधरी निसार थे, उन्होंने भी बयान दिए, कुछ और भी कहा कि ये हद से बड़ा हुआ है, ये कुछ है। लेकिन वो ठीक है, पब्लिकली हम कुछ कहें, उनको करें, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि जब ऐसे फैसले में कोई हिम्मत करे, जज ऐसी बातें लिखे, तो उससे बैठ के सीरियसली गौर कर दिया जाए। यानी इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना जी। बिल्कुल। और अगर ये देखा जाए कि इसका कोई इलाज इस तरह हो सकता है या ऐसे हो सकता है तो इलाज वैसे किया जाए। अगर हम वैसा इलाज नहीं करेंगे तो क्या, कैसे सूरत हाल को जो है ना काबू पा सकेंगे? उन्होंने जो बहुत सी बातें लिखी थी, मतलब मैं यही कहता हूँ, जस्टिस शौकत अजीज उनको हटाया गया, फाइज ईसा के साथ ये सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन जो बातें वो कहते हैं उस पर तो गौर कर लिया जाए ना जी, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर स्टेट उन बातों पर गौर करते हुए मामला को संभाले और सुधारे तो मेरा ख्याल में बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। और ये है कि अगर ये आवाज़ें बंद करने मकसूद हो तो फिर मसला आगे तय नहीं होता, हल नहीं होता, और वही कुछ सूरत हाल हमारे यहाँ पैदा हो रही है। वेलकम बैक। मीर साहब, हमें मुजाहिद बरेलवी साहब ने ज्वाइन किया और हमारी गुफ्तगू चल रही थी मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, और साथ आगे हमने लेकर चलनी थी PDM की जो सूरत हाल चल रही है। मुजाहिद बरेलवी पसंदीदा मौजू है, कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद बरेलवी साहब। साहब, पहले तो आपको रमजान मुबारक। रमजान मुबारक जी आपको। भले हम जैसे गुनाहगारों से भी रमजान मुबारक सुन लेना। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा रमजान मुबारक आपको जनाब। तो क्या सूरत हाल है मुल्क की, क्या हो रही है ये? आप कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, हर जगह हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मीर साहब, कल जो है अपना जाती तरह बताऊं कि टावर से प्रेस क्लब तक, और लोग सोच रहे कितना रास्ता होगा, प्रेस क्लब से यहाँ मैं असल रहता हूँ, और ये कोई 4 घंटे में यानी रुक के हमने जो फासला तय किया, तो कम से कम अगर आपको इल्म है आबादी के एतबार से कम 5 लाख गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बूढ़े, बच्चे, एम्बुलेंस, ये और जिसमें शुगर के मरीज में हम जैसे लोग, पानी,
میں لیکن یہ دیکھ رہا تھا، ہم لوگ پریس کلب سے نکلتے تھے، تھوڑا سا آپ کو پتا ہے جب نکلتے ہوئے ذرا لہر میں آ جاتے تھے تو کونے میں رینجر والا پولیس والا پکڑے یہ کرے، آج تک وہی سلسلہ جاری ہے. کوئی ٹریفک پولیس نہیں، کوئی رینجر نہیں، کوئی سیکورٹی فورسز نہیں، کوئی رٹ نہیں، کوئی حکومت نہیں. یعنی شہر کراچی کے 50 لاکھ لوگ سڑکوں پر رات بھر 12 گھنٹے پر پہنچے ہیں. غریب بہار تو کدھر تھی ایم کیو ایم، کدھر تھی تحریک انصاف، کدھر تھی ہماری سندھ حکومت، یہ شاہ صاحب وغیرہ. یہ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اسکرینیں یہ دکھا رہی ہیں فضل الرحمان نے یہ کہا، اس نے کہا. آج یہی وجہ ہے، یہ فضل الرحمان، یہ زرداری اور شریف خاندان، اور آپ وہ آئے گا وقت. اگر آپ نے اس طرح حوالے کر دیا تو واقعی لبیک یا تو حکومت کرے گی یا اسی طرح کے لشکر اور سپاہ کریں گے جب آپ لوگوں سے کنسرن نہیں رہیں گے. میں ایگری کروں نہ کہہ دوں ان سے یا ڈس ایگری کروں، بلکہ میں مرمت کرتا ہوں کہ ایسے مذہبی لوگ ہیں جن کو یہ خیال نہیں تھا کہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں کراچی میں اور لاہور میں کس طرح ہو رہے ہیں. لیکن ریاست کہاں تھی، حکومت کہاں تھی؟ آپ کو یاد ہوگا جب برطانیہ میں ستارات ہوئے تھے، بڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ان کے کیمرے میں تصویریں لی اور وہ بل بورڈ پہ تصویر لگی، مائیں اپنے بیٹوں کو لے کے تھانوں میں گئی ہیں. یہ حال ہے اس کا کہ ہاں یہ میرے بچے نے جو ہے یہ دکان لوٹی اور یہ کری، اور یہاں یہ حال ہے. میں تو آپ یہ بیٹھے ہوئے گورنر ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس گیروں میں اپنے یہ بنا کر رہے ترین کے ہیلی کاپٹر. اور آپ کی بدقسمتی سے میر صاحب آپ نے صحافت کی تھی، اس میں دیکھتے تھے کہ جو اس وقت واقعہ کیا ہوا ہے. پوری یعنی ہم لوگ پورے اس پہ لگ گئے. آپ نے بنائے انڈسٹری، لیکن آپ نے لاکھوں لوگوں کے کوئی دکھ دھکا نہیں، کرونا کا خیال نہیں ہے، کرنی ہوئی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں میں اس سے بات کروں کہ پی ڈی ایم کا کیا ہوا. ارریلیونٹ ہو چکے ہیں یہ لوگ، جیسے میڈیا کی پیداوار ہے. آپ یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ نے جس دن 10 دن تک فضل الرحمان، مریم، زرداری، بلاولوں کو دکھانا چھوڑ دیا نا، آدھی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ پارٹیاں نہیں، یہ لمیٹڈ کمپنیاں رہی ہیں، اور یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہمارے آپ کی وجہ سے چل رہی ہیں کیونکہ ہم بھی اس کے سہولت کار ہیں. یہ کوئی اجازت ہوئی؟ ایک جگہ چند سو لوگوں نے شہر کو قوالی بنا دیا، 1000 بھی نہیں تھے شاید. تو اب کیا امیر صاحب ہم آپ کیسی گفتگو کریں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا ان سے بات کیا ہوئی؟ گرفتار کیوں کیا گیا خام خواہ؟ ادھر گرفتاری وجہ جگہ بات چھوڑیے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست حکومت ایسے ہی جیسے اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی دشمن پناہ لے گا تو آپ کیا اسے مار دیں گے؟ یہ شہر کیا بالکل یہ جو کراچی شہر ہے کیا یتیم و یسیر ہے کیا؟ آپ اور کیجیے نا کہ جو کراچی پریس کلب آپ کو شہر کے میں اپنے حسن صاحب کا فاصلہ 25 منٹ طے کرتا ہوں، 3 گھنٹے میں بیٹھ رہا اور ایک وقت آیا کہ حالت غیر ہو رہی ہے. میں نے کوئی نہیں دیکھی، نہ چھیبا، نہ ایزی، نہ ایمبولینس، نہ فلاں جو آپ کہتے ہیں نا. کیا وجہ ہے؟ اب یا میں یہ کہوں گا کہ یا تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حلقہ، عمران خان کی گورنمنٹ کا ایک حلقہ، شاید شیخ رشید بھی کوئی شامل ہو، وہ شاید اس طریقے سے تھرڈ فورس کو دکھا رہے تھے ہاں ہمارے پاس یہ فورس بھی ہے. آپ چھوڑیں اپنی سیاست پیپل پارٹی اور نون لیگ اور فلاں، دیکھیں ہم نے کیسا شہر بند کر دیا، بے بس تھے. تو اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو بھی میں کہوں گا، کیونکہ لشکروں اور سپاہوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مہم جوئی کے لیے استعمال کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ جو شو آف اسٹرینتھ دکھائی گئی ہو ایک مہم جوئی دکھانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہو، چاہے کوئی آپ کا پولیٹیکل سسٹم اور سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم کی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، نون لیگ پیس پارٹی طریقہ، ان کے گراس روٹ ختم ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے فالوور عام ورکر ختم ہو چکا ہے. یہ پجیروں، کوٹیوں، بنگلوں، ہیلی کاپٹروں کی پارٹیاں بن چکی ہیں میر صاحب. اسی لیے کوئی بھی ایک اٹھتا ہے حافظ، کوئی بھی ایک اٹھتا ہے یہ جو جسے کہتے ہیں غازی اور قوبید، اور وہ آ کے شہر کو اور ملک کو بند کر دیتا ہے. مذاق ہے کوئی بات؟ میر صاحب ہم آپ نکلتے تھے، آپ نے بھی بڑا احتجاج کیا، ہم نے بھی کیا، مشکل سے 50 لوگ نکلتے تھے اور ہم وہاں پریس کلب سے جو سی ایم ہاؤس نہیں پہنچ پاتے تھے، ہم تھپاؤں پر ڈنڈے مار کے بھگا دیا کرتے تھے. یہ ایسی بات ہوئی. بنانا اسٹیٹ ہے کیا پاکستان؟ جو بنانا اسٹیٹ مجھے پتا کیا بنانا اسٹیٹ کیا ہوتی تھی، لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے لیٹن امریکہ اور افریقہ میں ہوتا تھا کہ 2 کنڈل ایک جگہ کافی پیتے تھے، ایک کہتا تھا میں ہمارے صدر جاؤ، تو کہتا ریڈیو پاکستان جاؤ، وہ دول کا صدر بن جاتا تھا. اور لڑائی ہوتی تھی وہ کمپنیاں جو کہ کیلوں کی کاشت کرتی تھی اور فروخت کرتی تھی، ان کمپنیوں کی لڑائیاں تھیں.
इंटरेस्ट ये होता था, इतना होता था। अच्छा, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो अब क्या किया जाए जी, कैसे किया जाए? और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत से अदारे ऐसे होते हैं जिनकी पहले पुष्टपनाही की जाती है, फिर आके वो प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। तो अब क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए कि जी खुद ही निपटो? ये तो नहीं हो सकता ना जी, पूरी कौम को निपटना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। 2 मिनट में अपने एक वाकया शायद सुना दूं। भुट्टो साहब जब लाड़काना में प्राइम मिनिस्टर बन के गए, उनके घर चोरी हो गई। जब भुट्टो साहब के घर चोरी हुई तो मुमताज बैठे थे, उन्होंने वहां के आईजी को बुलाया। आईजी हबीबुर रहमान ने अपनी किताब में लिखा, पढ़ लीजिएगा। एक बच्चन खान तथा एसपी को बुलाया, उसको बुलाया, उसने कहा मैं पेटी रख देता हूँ वेस्ट पर। उसने कहा बच्चन खान प्राइम मिनिस्टर के घर चोरी हुई है, साथ में बैठा है। उसने कहा जी हमें तो ये भी पता है लाड़काना शहर में कितने कबूतर दाखिल हुए हैं, कितने कौवे आते जाते हैं, कितनी यहाँ गाय भैंसे हैं, हमें कैसे नहीं पता कि ये प्राइम मिनिस्टर के घर कैसे चोरी हुई है? तो कैसे चोरी की है? यानी वो साथ बैठा हुआ है। यानी उस सरदार ने भुट्टो के बताया कि तुम भले प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं मेरी हुकूमत है। इतनी पुलिस बाखबर होती थी, आगा होती थी, सब कुछ पता होता था। ये कैसा है कि चंद सौ लोग पूरे मुल्क शेयर कर दे, ना आईबी को पता, ना एसआई को पता, ना एमआई को पता, ना हुकूमत को पता कि कहां से लोगों ने शेयर कर दिया? हो सकता है नहीं था वैसा। लाहौर बुजदार क्या है, क्यों बैठा हुआ है? फिर रिजाइन दे देना चाहिए था। गवर्नर साहब क्यों बैठा हुआ है? इनको यही नहीं पता भैया शेख रशीद क्यों है, मुझे नहीं पता लाहौर किसके हवाले है। आम लोग जो रवानी बने ना मीर साहब, आम लोग हमारे आप जैसे, ये तो नहीं हुए ना इनका कुछ बिगड़ा। सॉरी जो से आप बात करते इसमें बात करूं, पीडीएम में मैं क्या बात करूं? मैं तो इतना बेबस महसूस कर रहा, इस शहर में जहाँ 50 साल से मैं रह रहा हूँ, और मैं नहीं लाखों लोग। तो ये जो है कि पूरा तबका शाफिया वहां पहुंच चुका है, खुदा ना करे इन पर कोई बहुत बड़ा आजाब ना आ जाए। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। मैं मजीद क्या पूछूं आपसे, क्या मशवरा देते हैं आप, क्या किया जाए? कुछ नहीं, इंतजार करें, क्योंकि मैंने कहा ना, और ये अलग है कि क्या रुख इख्तियार करता है ये, इसलिए कि ये बर्मा की आप मिसाल देखें ना, उस खातून ने जिसको नोबेल प्राइज मिला, आंग सान सूची जमहूरियत की नंबरदार थी, जब उसने रोंगियार के मुसलमानों को कहा उनका मारना, उनको कत्ल करना जायज है और शहर से निकाल दिया, आज वो आई है वो फौज, ठीक है, तो 20-50 लोग, उसके लिए तो फिर भी लोग निकल रहे हैं, उनके लिए 10 लोग भी नहीं निकलेंगे या आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो यही होगा ना, ये मैं कहता हूँ आजाद। इसी तरह कोई साले आजमा आएगा और ज्यादा पॉपुलर नारे लगाएगा और वो इंतहा पसंदाना नारे लगाएगा, इनकी मिसाल लपेट देगा, और ये तो अपने घरों में चले जाएंगे, अपने हुजूरों में, अपने हवेलियों में, या दुबई या जाएंगे। हम आप फेस करेंगे जो शहर में, मुल्क में मौजूद है 60 साल से नहीं था। ठीक बात, ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेलवी साहब। अब सवाल करने को दिल नहीं करता, दिल नहीं करता जी, बिल्कुल। बात करने को दिल नहीं करता। ये प्रोग्राम पता नहीं कैसे कर रहा हूं मैं, इन बातों की, इन हालात की वजह से दिल नहीं करता कि गुफ्तगू कर, तजिया बन के हम दानिश्वर बन के बैठ जाएं। कोई दानिश्वरी की बात नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर हम इसको काबू नहीं पा सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, हमने गिरफ्तारी की है, उसके रिएक्शन का हमें अंदाजा नहीं था, तो क्या नज़्म ज़ब्त है, क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं शहर को, इस मुल्क को? हर शहर में यही कहानी हो रही है। पीडीएम की सूरत हाल पे क्या कहते हैं जी? पीडीएम की मैं वही बात मुजाहिद बरेलवी ने जो कहा, उस पर क्या बात करें हम? यानी पीडीएम की सूरत हाल ये कि किस बात पर झगड़ रहे हैं? वो कहते हैं हमारी बेइज्जती होगी, कहते हैं हमारी बेइज्जती होगी, कहते हैं सियासी मफादात, जाती मफादात। जाती मफादत किसी के नहीं है। सियासत हमारे मुल्क की बहुत छोटे लेवल पे आ गई है। पहले हमारा छोटा सियासतदान भी एक मुदब्बर हुआ करता था, अब बड़े से बड़ा सियासतदान भी छोटा सा एक माफिया का एक नुमाइंदा लगता है और कुछ नहीं। मैं नजर दोहराता हूँ, सोचता हूँ कि कौन सियासतदान ऐसा है जो सूरत हाल को समझे और लोगों को साथ लेके चलने की कैपेसिटी रखता हो। कोई क्राउड पुलर है, अच्छा लगता है, कोई जो है वो जोड़ तोड़ करता है, अच्छा लगता है, कोई और ऐसी फेंकता है पांसा कि सूरत हाल बदल देता है, वो अच्छा लगता है, कोई अपना फायदा उठा जाता है और अपनी पार्टी को आगे ले जाता है, अच्छा लगता है। वो मुल्क और कौम का कोई सोचे और बात करे, वो नजर कुछ नहीं आता। सही, हमें ब्रेक पर जाना है जी, ब्रेक से लौट कर
ویلکم بیک. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں جہانگیر ترین کا ہم گیال گروپ ہے جو ان کے ہم خیال گروپ ہے جو وہ رکن بھی لے گئے تھے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ساتھ اپنی جب پیشی ہوئی تھی ان کی, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو انہوں نے خط لکھا ہے, ملنا چاہتے ہیں, اپنا موقف بتانا چاہتے ہیں, کیا یہ پریشر ڈالنے کے لیے وزیر اعظم صاحب پر؟ اصل بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے نا ایک طرح کا فرسٹ ٹائم تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی اپوزیشن بن رہی ہے جو بنائی جا رہی ہے, یعنی خام خواہ بنائی جا رہی ہے نا جی. یہ اگر جہانگیر ترین کو آپ نہ چھیڑیں تو وہ کوئی آپ کے خلاف نہیں تھا. اس نے کہا کہ دوست کو دشمن کیوں بنا رہے ہو. اب کہانی یہ بیان کی جاتی ہے, بہت سی کہانی ہے, بہت سے ورشن ہے. ایک یہ ہے کہ جب اس کی یسرزا گیلانی کی وہ ہو رہی تھی تو ان کے طیارے میں, جہانگیر ترین کے طیارے میں وہ گئے تھے, یسرزا گیلانی شاید پیر پگاڑا کو ملنے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ طیارہ ہمارا ہے ہی نہیں. جہانگیر ترین نے کہا وہ طیارہ ہمارا نہیں, یہ ہماری کمپنی کا ہے. اور کمپنی کے طیارے کے بارے میں پہلے محمود جو ہے, جو ان کے بینوئی بھی ہیں, جو شیئر ہولڈر ہیں, انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. پھر کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ طیارہ فلاں فلاں استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کئی واقعات ہیں. کمپنی کا طیارہ ہے, وہ اس میں پیسے وہ دیں گے, وہ خرچ کریں گے, وہ دیں گے, وہ خرچ کریں گے. یہ کوئی ایک اصول طے ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ احمد محمود نے, جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں, انہوں نے ان کو بٹھا کے لے گئے ہوں, لیکن اس بات پہ ناراض ہو جانا اور کہنا کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے, حالانکہ انہوں نے اس کام کے لیے ان کا ساتھ دیا جب نو کانفیڈنس موشن کا مسئلہ آیا ہے. تو میرے خیال میں گوئنگ بیونڈ ہے یہ. پہلے جو ہے جب ان سے ناراضگی ہوئی تھی 6-7 مہینے سے جاری ہے, رابطے بھی تھے, بات چیت تھی, اس میں آ کے اس مسئلے پر اتنا اریٹیٹ ہونا, یہ تو ہے کہ دشمن کی چال کو کامیاب کرنا ہے. ان کے پنجاب میں بھی حصے ہیں, ان کے وفاقی حکومت میں بھی حصے ہیں, اور یہ نہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کریں گے جب تک کچھ ادارے نہیں چاہیں گے, خفیہ ہاتھ نہیں چاہیں گے, وہ نہیں کریں گے. جہانگیر ترین کوئی بھی نہیں کرتا اس طرح. لیکن یہ ہے کہ آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہیں اور ایک مصیبت اور مشکل پیدا کر رہے ہیں. وہ آپ کے اپنے آدمی, آپ کے دوست ہیں, آپ سے ذاتی باتیں شیئر کرتے رہے ہیں, یعنی کم لوگوں کے ساتھ. حکومت کے لیے مشکل ہے جی یہ بلاک؟ مشکل تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, یعنی جو حالات پیدا ہو گئے ہیں ایسے میں اپنے اندر سے کسی کا اٹھ کے آ جانا. اور اب وہ ملنا چاہتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے نہیں میں فیئر چلنا چاہتا ہوں, چاہے اپنے لوگ ہوں چاہے مخالف ہوں, سب کے سامنے ایک ہی طرح کا ٹرائی ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بات تھوڑی ایسی. اچھا, مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے, بالکل مختصر صاحب سے پوائنٹ آف ویو لینا ہے. طالبان ہے جو افغان امن عمل ہے وہ طالبان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, اوپر سے وہ دوسرے زلمی خلیلزاد صاحب آتے ہیں, دوحہ میں مذاکرات ہوتے ہیں. اب طالبان نے ترکی سمٹ میں شرکت سے انکار کر دیا. دوسری جانب جو بائیڈن صاحب کا تھوڑی دیر پہلے بھی بیان آیا, یعنی کہ دنیا کی سپر پاور کے صدر صاحب کا, کہ انہوں نے کیا پہلے کہ 1 مئی کا تھا, اب 11 ستمبر کو فوجوں کا انخلاء کیا جائے گا جنگ زدہ علاقوں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ 1 مئی کو انخلاء کر لیں گے. اب وہ شاید اس میں کوئی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا بیان یہ آیا کہ ہم 11 ستمبر کو یعنی 9/11 بڑا اہم وقت ہے, اس کو کریں گے انخلاء. تو اس معاملے کے لیے وہ طالبان سے بات کر سکتے تھے, لیکن طالبان نے کہا کہ اگر 1 مئی تک نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے یہ کہ بات چیت جاری رکھنا وہ مشکل ہے. اچھا, یہ ایک ٹچی سی صورتحال ہے, اس کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا جا سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم سے دھوکہ ہو رہا ہے. ویسے جب سے انہوں نے حلف لیا, جو صدارت کے عہدے پر آئے ہیں, سب سے بڑا فیصلہ یہ ان کا مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ لیا کہ 11 ستمبر کو وہ انخلاء کر رہے ہیں. مطلب ان کا بھی کوئی پرابلم ہوں گے نا جی, وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا احساس کر لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ نئی حکومت آئی ہے. جب نئی حکومت آئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گی, تو کنٹینیوٹی کے لیے ان کو بھی کرنا چاہیے. دوسری طرف ان کو بھی اپنا فورس شو کرنی ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر آپ اس سے بدل جائیں گے تو کیا نتائج نکلیں گے. ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, ٹرمپ نے بدلا, کیا نتیجے نکلے؟ کیا نتیجے نکلے؟ اب یہ کہ ٹرمپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, یہ جو بائیڈن آ کے بدلیں گے تو کیا نتیجے نکلیں؟ کیا نتیجے نکلیں گے؟ یہ ڈپلومیسی کی باتیں ہیں, کہانیاں ہیں, ہمارے تو پلے نہیں پڑ رہی کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے. کسی ماہر سے پوچھیں اور ان کی رائے معلوم. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ اتنی جلدی فوجوں کا انخلاء ہو جانا چاہیے؟ ویسے پاکستان کو بھی نہیں, انخلاء تو تھوڑا سا اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن طالبان کا یہ ہے کہ اب کب تک اب آپ کرتے تاریخیں دیتے رہیں گے. آپ نے بات کی, آپ اب جائیں, پھر ہم اس ملک کو چلائیں گے. یہ دیکھیے, یہ جو اس ملک پہ ہوا نا جی, آپ نے اس کی سوورنٹی پہ قبضہ کیا ہے. وہ ملک وہاں کے حکمران جو طالبان تھے انٹرنل ٹسل کے بعد وہ آئے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے زیادہ بہتر اس مسئلے پہ کوئی نہیں جانتا, نہ کوئی بات کر سکتا ہے. السلام علیکم یوسفزئی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, بات ہے کہ طالبان نے شاید انکار کر دیا ہے کہ ترکی میں جو سمٹ ہو رہی ہے اس میں شامل ہونے کے, اور ادھر جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم 9/11 کو اپنی فوجیں وڈرا کریں گے. کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟
جی بالکل، دیکھیں طالبان کا یہ موقف ہے کہ پہلے تو جو پچھلے سال فروری میں دوحہ میں معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کا، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. خاص طور پہ 1 مئی کو ساری غیر ملکی فوجوں کو نکلنا ہے افغانستان سے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر اگر آپ کوئی اور کانفرنس بلائیں گے، میٹنگ بلائیں گے جس طرح استنبول میں ہو رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. تو اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ذرا دباؤ ڈالیں امریکہ کے اوپر کہ وہ کوئی حتمی اعلان کرے. جو انہوں نے ریویو کرنا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کوئی رسمی اعلان امریکہ نے نہیں کیا، تو یہ وہ چاہ رہے تھے. تو اب میرا خیال میں کیونکہ یہ کانفرنس ابھی اس مہینے کے آخر میں ہونے جا رہی ہے، تو طالبان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا براہ راست بھی اور پاکستان اور قطر کے ذریعے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کریں. تو میرے خیال میں اگر وہ شریک نہ ہوں گے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ اگر وہ شریک نہیں ہوئے پھر تو وہ کانفرنس بالکل بے مقصد ہوگی. بے مقصد ہوگی، یعنی کانفرنس تو جو ہے بین الاقوام کانفرنس ہے. اس میں جو افغانستان کے مختلف جنگ کے فریق ہیں، خاص طور پر طالبان جو آدھے افغانستان کے اوپر قابض ہے، ان کی شمولیت کے بغیر تو کانفرنس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 روز کے لیے کانفرنس ہوگی استنبول میں، اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ کوئی امن معاہدہ ہو جائے. تو کافی امریکہ کی توقعات ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2-3 چیزیں ہو جائیں تو پھر شاید طالبان اس میں شرکت کرے. ایک تو یہ کہ ان کے جو مزید قیدی ہیں وہ رہا کیے جائیں، اور ایک جو ان کے رہنماؤں کے نام ہیں UN سیکیورٹی کونسل کی بلیک لسٹ میں وہ نکال دیے جائیں. اور طالبان کا دعویٰ ہے کہ یہ کمٹمنٹ یہ ایک لکھ کر دیا ہے امریکہ نے دوحہ معاہدے میں، یہ دونوں کام ہو جائیں گے. تو اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں پھر شاید طالبان انکار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم کانفرنس ہے. اگر طالبان شرکت نہیں کریں گے تو پھر ان کے اوپر الزام لگے گا کہ وہ امن کے مخالف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ رک جائے. اچھا، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن کیوں تاریخ آگے بڑھا رہے ہیں؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 کو ہم واپس بلا لیں گے. اب دیکھیں، جو بائیڈن چاہیں گے کہ وہ ذرا ٹرمپ سے مختلف نظر آئیں، اور وہ چاہیں گے کہ وہ یہ دکھائیں کہ وہ بڑے ہی ذمہ دار قسم کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ٹرمپ جو تھے وہ غیر ذمہ دار تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے صحیح طریقے سے طالبان سے مذاکرات نہیں کیے، اپنی شرائط نہیں منوائی. حالانکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی قیادت میں امریکہ نے مذاکرات کیے تھے طالبان کے ساتھ، یعنی زلمے خلیلزاد، اسی کو بائیڈن نے اپنے عہدے پر برقرار رکھا ہے. ٹھیک بات. اور وہی طالبان سے اب مذاکرات پھر سے کریں گے اور کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو 3 یا 6 مہینے یا اس طرح کا کوئی عرصہ مل جائے، اور پھر وہ دکھا سکیں کہ انہوں نے بڑا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کیا اور طالبان کی سب شرائط نہیں مانی بلکہ طالبان سے بھی کچھ شرائط منوائی ہیں. آپ کا توقع کیا ہے کہ بات مڈ وے کوئی رستہ نکل آئے گا؟ ہاں، میرے خیال میں ترکی کی کانفرنس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. حالانکہ اس میں ایک کانفرنس میں یا 10 دن میں تو فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر طالبان کے اوپر دباؤ کافی ہوگا اور اگر ان کی کچھ باتیں مان لی جائیں تو وہ بالآخر اس میں شرکت کریں گے. لیکن امریکہ کو بھی ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے من مانی کریں گے، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے. طالبان نے ساری شرائط کو پورا کیا ہے. اگر امریکی اپنی فوج کو نہیں نکالتے معاہدے کے مطابق تو یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور طالبان نے کہا ہے کہ وہ پھر سے امریکہ اور نیٹو کی فوج کے خلاف اپنے حملے شروع کر دیں گے. بالکل درست آپ نے فرمایا یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ کا رہنمائی کا، بہت شکریہ آپ کا. جی بڑی بات انہوں نے کلیئر کہی ہے کہ طالبان یہ سوچ رہے ہیں اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ ملک کے حالات و افراتفری پھیلی ہوئی ہے، یہ تشویشناک ہیں. اللہ کرے کہ اس پہ قابو پا لیا جائے، اور اللہ کرے کہ سینر سینس جو ہے پریویل کرے.
ہم ماضی میں بڑی غلطیاں کرتے رہے ہیں، ریاست بھی غلطیاں کرتی رہی ہیں، اب مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت اللہ نے کے بعد.